بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الغفور الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو بقول الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 24 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ تکویر کا، 25 سے ہے کل، اس میں آیت 29 ہے، یعنی کل 4 آیت کا درس ہو۔ کل کی جو گفتگو تھی بڑا عمدہ رسپانس آیا، خاص طور سے باہر سے، ہاں، کہ علم غیب کا جو ریئل میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آج تک اہل سنت کے علماء یا مقررین مدرسے وغیرہ کی نہیں بتاتے، بس خالی آپ ثابت کرتے ہو، اسی لیے وہ لوگ ضعیف کہہ دیتے یا یہ مجبوراً مطلب کچھ نہ کچھ نگلیکٹ کرنے کے پہلے ریئل عقیدہ جو آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے جتنا چاہا حضور علیہ السلام کو اتنا عطا کیا، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے جو علم ضروری ہے وہ عطا کیا، صحیح۔ اور یہی کمال ہے، کیونکہ اس میں خلق کا دخل نہیں، مخلوق کا دخل نہیں ہے کہ یہ کورے دے کہ کتنا دیا، کیوں دیا، کیسے دیا، نہیں، دینے والا اللہ ہے، لینے والے رسول اللہ ہے، مخلوق بس دونوں پر ایمان رکھنا ہے، وہ دیتا ہے، یہ لیتے ہیں، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ریئلٹی سمجھ میں آئی علم غیب کی۔ چنانچہ اگر کبھی بھی علم غیب پر بحث ہو کہ نہیں ہے یہ ہے، تو پہلے ہی بتاؤ کہ علم غیب کے سلسلے میں عقیدہ کیا ہے، پہلے آپ ٹاپک متعین کریں کہ علم غیب اہل سنت والجماعت یوں مانتے ہیں کہ نبی کے لیے جو جو لازم ہے اللہ نے وہ عطا کیا۔ اب وہ سامنے والے نے پھر وہ کہہ کے نہیں بتایا، بتانا لازم ہے نہیں نبی کے لیے، یہ ضرورت ہے، ہاں، یہ کہہ کے نہیں بتایا، وہ کہہ کے نہیں، تو پھر یہ سب سوال کرو نا، پھر حضرت مطلب یہ کہ پیٹ پہ پتھر کہیں کو باندھے، کھانا بھی موجود تھا دوسرے کے لیے، سب کچھ لینا پڑے گا، ایسا نہیں۔ نبوت کے لیے لازم ہے امت کی رشد و ہدایت، نبی کے لیے امت کی رہبری کرنا یہ ضروری ہے، اور آپ اس معاملے میں نبی کو 100% آپ کو مارک دینا ہو، 100%۔ میں اپنے جنرلی یہ طور پہ بول رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا ہے، ہاں 100%۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس تشریف آپ لائے ان کے پاس خود کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ہمارے پاس تو تشریف لائے نہیں ظاہری طور پر، ہم تو راؤنڈ بائی راؤنڈ ہیں، پہلے راؤنڈ کے جو موحدین ہیں صحابہ، ان کو کہہ رہے الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے پاس سارے احکام الہیہ جو دیا تھا تیرے کو دینے کے لیے میں نے دے دیا، پہنچا دیا؟ سبوں نے کہا بلا، بے شک یا رسول اللہ، کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک اور نبی پاک نبوت اور رسالت کے لیے جو جو ضرورت ہے اللہ پاک نے ان کو کہا اور انہوں نے امت کو دیا، امت کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ خیر، آج دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، آیت نمبر 25 وما هو بقول الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 24 یہ تھی کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اب یہ آیت میں ہے وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ اب یہیں پر دیکھیے گا ایک بھی نقطہ، کل میں نے کہا تھا کہ وہ مانے اور ماں مانے نہیں، اور ہوا مانے نبی، یعنی وہ، ہوا مانے وہ، تو ہوا وہ اشارے کے لفظ ہے، اب انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں، جیسے دی اور دے، کیا بولتے ہیں انگلش میں، پارٹیکلز، ہاں، تو ہوا اسی میں سے ہے، وہ یہ وہ ایسا جو اشارہ کرنے کے لیے، تو یہ سیم اوپر بھی ہوا ہے، لیکن ایک ہوا سے مراد نبی اور نیچے جو ہوا ہے اس ہوا سے مراد قرآن، ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ بات، پکی بات ہے، ہاں، نہیں، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن ایک ہی لفظ کا معنی ایک ہے نبی اور ایک ہے قرآن۔ اب اگر یہ ہوا کا معنی صرف ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہوا کا معنی صرف سمپل ہوگا وہ، لیکن وہ سے کون وہ مراد ہے یہ وہی جانے گا جو قرآن کی آیت کریمہ کی شان نزول کو دیکھے گا کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، صرف ہوا وہ، اس لیے آگے دیکھیں وما ہوا،
اور نہیں ہے یہ قرآن بقول شیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے اور مردود شیطان کا کہا ہوا، یعنی اس کو رحمان نے کہا ہے، شیطان نے نہیں کہا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہودی کہتے تھے وہاں کہ یہ کیا ہے، گڑھ کر کے بول رہے ہیں، شیطان لا کر کے ان کو دیتا، ایسا الٹی پلٹی باتیں عرب کی زوم میں بولتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا۔ پہلے تو کہا یہ نبی جو بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ نبی ہے، اور نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بتا رہے ہیں یہ بات شیطان رجیم کی نہیں بتا رہے ہیں، رحمان رحیم کی بتا رہے ہیں، رحمان کی بتا رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ ما ہوا ای القرآن الذی هو تکلم به ونزل علیہ، یعنی وہ قرآن کہ جس کا کلام کر رہے ہیں نبی، ونزل علیہ، اور جو نبی پر اترا ہے، ہوا سے مراد وہ ہے، بقول شیطان الرجیم، یعنی شیطان رجیم کا نہیں ہے۔ اے یعنی وہ لوگ کہے تھے کہ کاہن کا قول ہے، شاعر کا قول ہے، شیطان خیال میں ڈالتا، شیطان وہم میں ڈالتا، یہ سب ہوتا، گمراہ لوگ بولتے تھے، اور اسی کا رد کرنے کے لیے اسی لیے فرما رہے ہیں ما هو بشعر ما هو شعر وکہانۃ ناشئۃ من شیاطین الوہم والخیال، یعنی نہ تو یہ شعر ہے اور نہ ہی کہانت کی چیز ہے۔ کہانت اس کو بولتے تھے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ارے ان سے سنتے ہیں محمد، ان کو بولتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، ان کو بولتے، ایسا ان لوگوں کا یہ تھا۔ اور یہ سب شیطانی خیالات اور وہمیات میں سے، کما زعمہ اہل الزیغ والضلال، جیسا کہ ٹیڑھے دل والے اور گمراہ لوگ گمان کرتے ہیں، المترددین فی اودیۃ الجہل والغفلہ، جو دونوں کے دونوں جہالت کے وادیوں میں اور غفلت کی وادیوں میں گمراہ ہیں، پھر رہے ہیں۔ وہاویت العناد والجدال، اور یہ یعنی ایسا گمان کون کریں گے جن کے پاس جو سرکش ہے اور جو قتل و قتال چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو 2-3 آیت آ رہی ہیں، بڑی اچھی آیت ہے، نمبر 26۔ وبعد ما لاح عظم و شان القرآن ورفعت قدرہ وعلو مکانتہ، واہ، قرآن کی جب یہ عظمت سمجھ میں آ گئی کہ یہ شیطان رجیم کی بات نہیں ہے، تو اس عظمت کے بعد جب تم کو یہ یقین ہو گیا عرب والو، تو اللہ پاک فرما رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ایک دم چھوٹی سی بات ہے، جیسے انسان کی جب ضرورت پوری ہو جائے تو ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر بھی اگر اس کی بے حرمتی کرے تو بولا جا سکتا ہے کیا یار آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، پھر بھی جیسے اپنے گھروں میں بولتے ہیں نا، کیا ہے ناشکر، اپنے بچے سے مثال لیجیے نا، تیری کتاب لا کے دیا، تیرا کپڑا لا کے دیا، تیرا سب کچھ لا کے دیا، تو خالی لینے والا، اور کیا ہے یہ نہیں لیتا ہوں، وہ نہیں لیتا ہوں، ایسا بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ پاک جب تیرے سارے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سب کا جواب دلوا رہا ہے محمد سے، تو پھر کیا ہے، کاہے کو بھاگ رہے ادھر ادھر، کہاں جا رہے ہو تم؟ خیر تو ان فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اَتَعْدِلُونَ وَتَنْصِرُونَ عَنْ جَادَّةِ الْعَدَالَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ، اے بہترین مصطفیٰ سے روش پانے والوں، اچھے طریقے پانے والوں، نبی نے جو بھی تمہارا چیلنج تھا میرے ذریعے سے، میرے واسطے سے دے دیا، قبول کر، مطلب تم قرآن کی بھی عظمت سمجھ گئے، نبی کی بھی عظمت سمجھ گئے، جب دونوں سمجھ گئے تو فائدہ تذبل، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر تم چیلنج نہیں کرتے اور پھر تیرے چیلنج کو محمد قبول نہیں کرتے اور تیرے چیلنج کو پورا نہیں کرتے، تب تمہارا بھاگنا صحیح تھا۔ اب آل ان آل تمہاری ساری ضرورتیں مصطفیٰ نے پوری کر دی، جو تم نے کہا کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار کر کے، اب کون سی راہ ہے کہ بھاگو؟ فائدہ تذبل، کہاں بھاگ رہے ہو؟ سنو، لیکن بھاگنے کی وجہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، ان ہوا، وہی پھر ان معنی یہاں پر دیکھیے، ایک علمی گفتگو دی، ماں معنی بھی نہیں اور ان معنی بھی نہیں، جیسے جمعہ میں بھی کہا تھا نا میں نے کہ لا معنی نہیں، انگلش میں صرف بٹ، بس ہاں بتایا تھا بٹ، لیکن اب لا الہ، لا یہاں پر فرمایا، جبکہ لا معنی بھی نہیں، ماں معنی بھی نہیں، لیسا معنی نہیں، غیر معنی نہیں، اور یہاں دیکھیے ماں معنی نہیں، ان معنی نہیں، کتنے الفابیٹ ہیں نہیں کے استعمال کے، دیکھ رہے آپ، یہ ہے علمی مطلب پہلو۔ تو ان ہوا، ان معنی نہیں، ہوا معنی وہی قرآن،
یہ قرآن نہیں ہے، یہ عظمت والا قرآن نہیں ہے، لیکن سنو الا ذکر ای عزت کبیرۃ، بہت بڑی نصیحت للعالمین، تمام جہان کی۔ تو کہاں بھاگ رہے ہو؟ جہان کے کس حصے میں جاؤ گے؟ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ تم کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہر جگہ تم کو قرآن کی ضرورت پڑے گی، ہر جگہ تم کو صاحب قرآن محمد کی ضرورت پڑے گی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تم جنگل جاؤ، کوئی بچھو کاٹ لے، کیا کرو گے تم؟ کون سا ڈاکٹر ہے؟ نہیں دے سکتا کوئی، آنا پڑے گا درے مصطفیٰ۔ چنانچہ کئی ایسی حدیث پاک ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اچھا اسی پر بڑی اچھی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، گزر رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے کچھ قبیلے والوں سے مہمان نوازی کی درخواست کی تو اس نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ اور صحابہ قبیلہ خاطر ظاہری طور پر دل ٹوٹا چلے گئے۔ کچھ دور ہی جانے والے تھے کہ اس وادی کا جو سردار تھا، اس وادی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ڈنک مارا۔ اب جیسے ہی اس کو ڈنک مارا، اب اس کا جو غلام چلت لوگ جو تھا وہ چلانے لگے، ارے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب صحابہ مسکرائے، نبی کو کہے کہ ذرا آگے جانے دو، حالانکہ سرکار تو جان رہے، نبی کو بولے آگے جانے دو پھر بتاتے ہیں۔ صحابہ کچھ آئے ان کے پاس اور آنے کے بعد بولے کیا ہوا؟ ارے ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، آپ کے پاس ہے کوئی جھاڑنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا؟ بخاری کی حدیث ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو اس نے کہا ہے، ہم صحابہ کی جماعت میں سے کہا ہاں ہم میں ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ ارے کچھ بھی شرط ہو، اب دیکھیے پہلے مہمان نوازی نہیں کہتا، اب جب جان پہ پڑی ہے تو اب دیکھیے، تو ہماری جو بھی شرط ہوگا، شرط نہیں پہلے بتاؤ، میں اتنی بکریوں کی ریوڑ ہونا، ہمارے کو بکریوں کی ریوڑ بولتے ہیں، کوئی مطلب 100 200 300 400 ایسا ریوڑ پورے، ایک دو نہیں۔ تو کہا ہاں دینے کو تیار ہے۔ اب وہ آئے اور آنے کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھے، سمجھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے چھو کرے، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ اور جب ٹھیک ہو گیا تو اب شرط کے مطابق جول کا لفظ ہے، جیم عین لام، جول، جیم عین لام، جول مانے ہوتا ہے اجرت لینا، اجرت لینا۔ جیسے آج بھی اسی حدیث پاک سے یہ جواز نکلتا ہے کہ اگر صحیح عامل ہے، متقی پرہیزگار عامل ہے، تو تعویذ وغیرہ کے پیسے اگر لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی وجہ سے۔ تو جو شرط پر معاہدہ طے ہوا تھا وہ پوری ریوڑیاں بکریوں کے لیے اور لے کر کے جب چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ کہاں سے، یہ کہاں سے؟ حالانکہ سب معلوم ہے، ایک دم یقین ہے مصطفیٰ کو کہ میرا کوئی صحابی غلطی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پوچھا رسول اللہ نے۔ تو جب کہا ان سبوں نے یا رسول اللہ، اے ان کے سردار کا ایسا کر دیا تھا اور ہم لوگوں نے اجرت کے طور پر لی، تو آقا نے ڈانٹا نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھے گی، ہاں، ارشاد فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں ہوگا، میرا بھی حصہ الگ کر دینا، سمجھ رہے آپ، میرا بھی حصہ الگ کر دینا، اس سے جواز ملا۔ دیکھا، کہنا یہ ہے کہ تم کسی بھی زاویے سے محمد کا انکار کر دے، انکار ہی کیا کرنا، مہمان نوازی کے ذریعے سے، لیکن رب نے ایسا موقع مطلب دیا کہ بچھو نے کاٹا اور پھر محمد کی ضرورت پڑی، محمد کے صحابہ کی ضرورت پڑی، سمجھ رہے نا، قرآن کی ضرورت پڑی۔ تو قرآن اور صاحب قرآن سے کسی زمانے میں کہیں بھی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یہ کہنا فائن تصور، اسی کو اللہ پاک سورہ آیت نمبر 26 میں کہہ رہا، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، تمام جہان کے لیے۔ اس لیے اگر جہان میں رہنا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن سے لو لگائے۔ یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 27۔ اب آگے دیکھیے، ہاں ایک اور اچھی بات آ رہی، لمن شاء منکم ان یستقیم، نصیحت تو ہے جہان والوں کے لیے۔ تو ایک سوال ہو رہا تھا نا، پھر لوگ ایک نہیں قبول کر رہے ہیں، ایک سوال ہو رہا تھا، پھر سوال کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جواب دیکھیے، میں ایک جملہ جمعہ میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ کہ لوگوں، تمہیں اللہ نے حیوان سے ممتاز کیا،
حیوان سے جانوروں سے ممتاز کیا. ممتاز کرنے کی وجہ عقل ہے. جانور کو آپ مارتے بھی رہیے تو وہ کھاتا رہے, لیکن انسان کو اگر بات کہہ دیجئے تو کھانا کیا دعوت بھی بند کر دے گا. صحیح ہے. تو عقل جو ہے انسان کو ممتاز کرتی ہے جانوروں سے اور دیگر مخلوقات سے. یہ عقل بہت بڑا پوائنٹ ہے انسان کے لیے. تو اب جب سارے جہان کے لیے نصیحت ہے تو ایک سوال ہو رہا پھر کیوں نہیں قبول کر رہے لوگ؟ تو جواب دے گا اللہ اسی کا, لمن شاء منکم ان یستقیم. ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھی راہ پر رہنا چاہے. اب آپ غور کیجیے اس پر دو پہلو. ایک پہلو یہ کہ ایک جانور کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ایک ہم بھی ہے وہیں پر, لیکن یہاں دونوں مخلوق ہونے کے اعتبار سے اکول ہے, دونوں کا خالق اللہ ہے. لیکن اللہ پاک بکری کو کہتا ہے بغیر محنت کے کھاؤ, اور ہمیں کہتا ہے خبردار محنت کرو تب کھاؤ. بغیر محنت کے کھاؤ گے تو طیب اور پاکیزہ طعام نہیں ہے, محنت کر کے کھاؤ گے تو اطیب الطعام ہے, پاکیزہ کھانا ہے. دیکھا آپ نے دونوں کا خالق اللہ ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک جبریہ اور قدریہ ایک فرقہ ہے, اس کا ایک رد بتا رہا ہوں, گمراہ فرقہ ہے, دھیان میں رکھیے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے یعنی ہم لوگ نہ تو مکمل مختار ہے اور نہ مکمل مجبور ہے. یہ عقیدہ اللہ ہے. نہ تو آل ان آل آپ کو اتھارٹی اللہ نے دی ہے اور نہ ہی آل ان آل آپ کو ایک دم لو میں رکھا ہے, مجبور. کیا مطلب ہوا؟ ہاں کہ جب ضرورت پڑے تو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ مجبور بھی رکھا ہے. یہ مطلب ہوا. آپ کو فل مجبور بھی نہیں کیا اور فل مختار بھی نہیں کیا کہ آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز کر دیں ظہر کی. نہیں, اس میں نہیں. اور مجبور بھی نہیں کیا, سفر میں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجیے, سفر میں ہے تو 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لیجیے. 92 کلومیٹر پڑھ سکتے نہیں, پڑھنا ہے, واجب ہے. وہ پڑھ سکتے آپ جماعت کے ساتھ پورا پڑھ سکتے. اب جماعت کے ساتھ تو ان کے تابع ہے نا, آدھا تابع تو نہیں. پہلے شریعت دیکھیے, شریعت یہ ہے, معلوم نہیں تھی, شریعت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے گھر سے, گھر مطلب جہاں رہتا ہے, وہاں سے 92 کلومیٹر تک کے سفر کا ارادہ کر کے نکل گیا, اب ان کے اوپر 4 رکعت والی نماز فرض جو ہے, 4 رکعت والی نماز فرض, دھیان دیجیے گا, سنت نہیں, فرض نماز 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے. اس طرح سے 2 ہے تو 2 پڑھا, 4 رکعت والی فرض بولا نہیں 2 رکعت 2 ہی پڑھنا نا. ہم نے 4 رکعت والی 4 رکعت والی فرض. اب اس کا اب آگے مطلب سنت ویسے ہی پڑھنا, واجب ویسے ہی پڑھنا, نفل ویسے ہی پڑھنا, وہ سب اس میں ایک دم سے مغرب کی نماز کیا, وہی تو کہا اس میں آپ ڈھائی نہیں کرنا, اس میں دیر نہیں کرنا. 4 رکعت والی کو آدھا کرنا ہے. ہاں, نہ مغرب میں قصر ہے, چاہے اکیلے پڑھیے یا جماعت سے پڑھیے. یہ مغرب اور فجر بول رہا ہوں. لیکن اگر مسافر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جتنا امام پڑھ رہا ہے 6 رکعت بھی اگر پڑھ دیا اور آخری میں سجدے سے ہو کیا تو آپ کو پورا کرنا ہے. وہاں غلطی بھی کیا تو تابع امام کے ہے نا, تو آپ کو ان کے حوالے سے. اکیلے مسافر کے لیے ہے 4 رکعت والی. اور سب یہ تو گھر سے بول رہے ہیں, وہاں جانے کے بعد بھی گھر ہے سمجھو کسی کا. یہ مثال میں نے جمعہ میں دیا تھا کہ پہلے دیکھیے, اب دیکھیے نا, نہیں یاد نہیں ہوگا, جیسے کہ اب آپ حج کو جاتے ہیں, اب حج کو جانے کو ابھی 4 دن ہے اور یہاں بریانی توڑ رہے ہیں 4 دن. صحیح ہے, اب بلا لیتے ہیں نا آپ لوگ بہت جلدی, 3-4 دن پہلے ہی بلا لیتے ہیں آپ, جبکہ فلائٹ 3-4 دن کے بعد ہے. تو یہاں گھر سے زیادہ اچھا مینٹیننس, گھر سے زیادہ اچھا کھانا پینا مل رہا, لیکن نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے, نوازش ہے, رسول کا کرم ہے کہ آپ کو یہ فیسلٹی. لیکن گھر سے آپ نکل گئے, مسافر ہو گئے, تو وہاں بھی گھر ہے سمجھو کسی کا ذاتی. آپ ریگولر کہاں رہتے ہیں؟ ذاتی گھر وہ خریدی و ملکیت ہو سکتی ہے. ریگولر جہاں آپ رہتے ہیں 15 دن تک مہینے میں, 15 دن تک منیمم ریگولر جہاں رہتے ہیں وہی آپ کا اصلی مکان ہے. اگرچہ آپ جیسے کہ آپ دیکھیے نا
नहीं देना चाहिए मिसाल, मुझे मालिया ने कहाँ खरीद लिया, अब आप लोग भी अगर अमेरिका में खरीद लें तो खरीद लें तो वो अलग चीज है, हमारा घर वहाँ है, बहुत सारे बच्चों के खरीद लिए, लेकिन असली जहाँ जाए पैदाइश है, जहाँ आप रहते हैं एनी टाइम, समझ गया, वहां से आप निकले 92 किलोमीटर, ये जरूरी है। हाँ, अगरचे आप अभी 10 किलोमीटर ही चले हैं लेकिन सफर शुरू, जैसे कि आप फर्ज कीजिए 12 बजे निकले घर से, 92 किलोमीटर का इरादा है तो अब जोहर की कसर करना, लेकिन आप अगर 3 बजे निकले तो जोहर की कसर नहीं, कुछ पढ़ के निकल। अगरचे आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा मसला जो बता, अगरचे अभी आपने नहीं पढ़ा है, उसका लिहाज नहीं, टाइम का लिहाज है। जोहर में निकल रहे, नमाज से पहले निकल गए सब लोग। नहीं, वही कहा मैंने कि अगर आप 3 बजे निकले लेकिन जोहर नहीं पढ़े हैं तो वो आप नहीं पढ़े हैं, टाइम तो हो गया ना, हाँ, तो अब आप टाइम हो गया तो आपको मुकम्मल पढ़ना है, तो टाइम हो गया तो मुकम्मल पढ़ना है, लेकिन 12 बजे निकले तो टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, लिहाजा ये फज्र का मसला। जब बीच में आ गए तो जब जी बीच में आ गए जी बना देता हूँ, हाँ, बीच में जोहर की पढ़ के निकले, सफर में जा रहे हैं, जी जी 50 किलोमीटर पर टाइम हुआ असर का, समझिए, हाँ, जब क्या करना, तो निकले हैं किस वक्त, जोहर के बाद, जोहर के बाद निकले तो असर की कज़ा करनी है, असर की कसर पढ़नी है, हाँ, वही 2 करना है, असर में 2 करना है। ऐसा 100 किलोमीटर नहीं भी आए तो नहीं, वही तो कहा 10 किलोमीटर भी चले, अभी क्या कहा मैंने, आप 50 किलोमीटर बोल दिए, मैंने अभी कहा 10 किलोमीटर भी चले, खाली घर से निकल गए, इरादा हो गए, बल्कि यूं समझो ना, घर से निकले और अभी आप बिल्कुल ट्रेन के पास हैं और अजान हो गई नमाज पढ़ना, तो अब आपको कसर करना, हाँ, ये है। अगर नहीं करे तो 2-4 रकात पढ़ ले तो नहीं, तो फिर गुनाह होता, हाँ, क्योंकि शरीयत के जो लिमिट थी उससे क्रॉस कर गए ना, हाँ, शरीयत नहीं तो, लेकिन लाइमी में अगर किए हैं तो गुनाह नहीं होता, जानबूझकर, अब जैसे जान गए तो अब नहीं पढ़ना है, अब नहीं करना है, तो इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा कि वो जो अकीदा ये बता रहा था मैं कि बंदे न तो मुकम्मल मुख्तार है और न मुकम्मल मजबूर है, उसी की तरफ इशारा कर रहा कि सुनो, ये कुरान नसीहत के लिए है, नबी नसीहत के लिए है, लेकिन जरा तुम भी मेहनत करो, ऐसा नहीं कि मैंने तो खूबसूरत नबी दे दिया, खूबसूरत कुरान दे दिया तो अब तुमको कबूल कर ले, मतलब ऑटोमेटिक कबूल हो जाता, ऐसा नहीं। इसीलिए अबू जहल ने मेहनत नहीं किया, सहाबी नहीं बन पाए, अबू बकर ने मेहनत किया, मुल्क शाम से आए रसूलुल्लाह की बारगाह में और अर्ज के ए मोहम्मद, मैंने सुना है तुम नबी का दावा किए हो, नबी का दावा किए हो, हाँ दावा किए हैं, तो नबी तो वो होता कोई मोजेजा दिखाओ, तो अगर सिद्दीक को नबी कहते हैं, अच्छा तुमने जो ख्वाब में वो सितारा टूटते हुए अपने गोद में गिरते हुए देखा वो काफी नहीं है वो काफी नहीं है, तवज्जो दे, वहां देखा था उन्होंने शाम में तैयार हुए, उनको बड़ा जो ख्वाब, हाँ, तो रसूलुल्लाह यहाँ बैठे बैठे उस ख्वाब को बताए, तो वो अगर ने कहा इसके बारे में तो मैं और कोई जानता ही नहीं, वाकई आप नबी है। तो देखा आपने, कहना यह है कि मेहनत करना तब नबी फायदा देंगे, मेहनत करना तब कुरान फायदा देगा। इजी कुरान नहीं है और इजी नबी नहीं है, बस ये एकदम आसान है। तो और एक बात बोले आप जी, जबरिया और खदरिया बोले दो फिरके, तो जबरिया वाले क्या करते हैं? अच्छा, एग्जैक्ट इनका अकीदा क्या है? हाँ, जबरिया उसको बोलते हैं जैसे जबर देखिए, बंदा मजबूर है, कैसा, जैसा पत्थर मजबूर है, जैसे पत्थर वगैरह मजबूर है, जिधर चाहो उधर फेंक दो, जिधर चाहो उधर ये लुढ़का दो, ये वो मजबूर है, ला हयात, उसके अंदर कोई हयात नहीं है, ऐसा। इसी तरह कदरिया बोलते हैं, नहीं, बंदा मुकम्मल कादिर है, मुकम्मल कादिर है, यहाँ मुकम्मल मजबूर है, जबरिया मुकम्मल मजबूर बोलते हैं और कदरिया बोलते मुकम्मल कादिर है, मुकम्मल कादिर। अहले सुन्नत वल जमात का सही अकीदा ये है, न मजबूर है ना मुकम्मल कादिर, बीच बीच में है, जब जरूरत पड़े हमको जरूरत है, कुदरत है हम उठा नहीं सकते, कुदरत है हम फेंक सकते, मजबूर नहीं है, और ना ही हम मुकम्मल ये है कि बिल्कुल जैसे चाहे एकदम यूज कर लेते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास नहीं है, न तो लो क्वालिटी ना हाई क्वालिटी, बीच वाला इरफान की बात है। यहाँ इरफान क्या बल्कि यूं समझने के एतदाल, इस्लाम में जो एतदाल है, मियाना रवि है, बीच बीच में है। जैसे मूसा की शरीयत में क्या था, कचरा लग जाए, नजासत लग जाए तो काटना पड़ता, तब पाक होता। और ईसा की शरीयत में क्या था, नहीं, ईसा की शरीयत में था, लो आए शराब पीना, हाँ पी लो, शराब पी लो, जहां पी लो, इतना इजी। जो कहती थी कौम, हाँ जाओ, इतना एकदम लो क्वालिटी का पहलू।
اور موسیٰ کی شریعت میں ہائی کوالٹی کا پتی سختی. لیکن ہماری شریعت میں جی آپ آ سکتے اوپر سے، لیکن شریعت محمدی میں ایسا پہلو نہیں ہے. شریعت محمدی میں یہ ہے کہ اگر کچرا لگ جائے تو آپ اس کو دیکھو بھی نہیں، اس کو چاٹو بھی نہیں، اس کو صاف کرو پانی سے، دیکھیے ہو گیا. اور شریعت محمدی میں خبردار شراب نہیں پینا، تو اب ڈیفیکلٹ نظر آ رہا. لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کافر تم کو پینے کے لیے بولے، مارنے کے لیے، ایک دم جان کا خطرہ ہو تو آپ پی بھی سکتے. دیکھیے نہ مکمل مختار بنایا تھا نہ مکمل مجبور بنایا. یعنی ہم موسیٰ کی شریعت ہو تو ارے اب تو نہیں کاٹے تو پھر پاک ہو ہی نہیں سکتے، تو پاک نہیں ہو تو کیسے پڑھنا ہے، عبادت کیسے کرنا ہے، یہ مجبور تھے ایک دم مکمل. لیکن شریعت محمدی متوسط ہے، اعتدال میں ہے، بیچ بیچ میں ہے. تو اہل سنت والجماعت کے حق عقیدے کے مطابق جبریہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قدریہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے سنت والجماعت کا جو متوسط ہے جبر اور قدر کے درمیان. نہ یعنی ضرورت پڑی تو ہم اپنے پاور کو استعمال کریں گے، اور ضرورت نہیں پڑی تو ہم مجبور بھی نہیں ہیں. ہم بس ایسا ہم کو مختار بھی بنایا اللہ نے، اور ہمیں اسی لیے تو ایک دم چھوٹی سی مثال لیجیے. اگر آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کو نیک عمل کرنے پر ثواب کیوں دے رہا اللہ؟ نیک عمل کر رہے تو ثواب دے رہا ہے، برا عمل کر رہے تو عذاب دے رہا ہے. یہ مجبور شخص کا تو ایسا پہلو ہوتا نہیں. مجبور اگر ہوتا ہے کوئی تو ایک ہی پہلو ہوتا ہے نا، ارے ہم مجبور ہیں اب عذاب دو یا جو بھی جاؤ. یہ ثواب ملنا بتا رہا ہے کہ آپ مجبور نہیں، خوشی حاصل ہونا بتا رہا ہے کہ آپ مجبور نہیں. تو نیکی پر ثواب ملنا اور برائی پر عذاب یہ بتا رہا ہے کہ ہم بندے جو ہیں الحمدللہ نہ مجبور ہیں اور نہ ہی مکمل مختار ہے، کیونکہ عذاب بھی ہو رہا ہے. مختار بھی نہیں ہے کیونکہ عذاب بھی ہو رہا ہے. اگر مختار ہوتے تو عذاب نہیں ہوتا. اچھا مجبور بھی نہیں ہے کیونکہ ثواب مل رہا ہے. مجبور ہوتے تو ثواب نہیں ملتا. یہ پہلو بھی ہمیں بتا رہا ہے. اچھا ایک اس سلسلے میں اور بتا دو کہ ایک معتزلہ فرقہ ہے. معتزلہ میم عین تا زا لام، معتزلہ یہ گمراہ فرقہ ہے. مطلب یہ 800 1000 2000 مطلب حضور کے زمانے کے بعد کے ایک دم بول رہا ہوں یہ سب فرقے تھے. حضرت ابو الحسن اشعری یعنی سیکنڈ سینچری کے بعد کے زمانے کے یہ سب فرقے نکلے. ان فرقوں کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے پر بندہ نیک عمل کرے تو اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس نیکی کا ثواب دینا تو دینا. اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر گناہ کرے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ عذاب دینا تو دینا. واجب بھی رکوع کرنے والا یہ دیکھیے پکڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب ثواب کون دینا، عذاب کون دینا؟ اللہ دینا نا. اگر اللہ پر واجب ہے اور واجب پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کو کون عذاب دینا؟ کیونکہ واجب کو چھوڑنے والا تو گنہگار ہے، تو اللہ ہی گنہگار ہو جائے گا ان کے عقیدے کے مطابق. ہاں اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی نیکی پر ثواب دیتا ہے تب بھی فضل ہے، اور نیکی پر ثواب نہیں دیتا تب بھی عدل ہے اس کا، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے اندر کون سا کرپشن ہے کون سا کھوٹ ہے، وہ جانتا ہے. دے دیا تب بھی فضل ہے، نہیں دیا تب بھی فضل ہے، اور اس کا عدل ہے. تو فضل اور عدل کے درمیان ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہم واجب کا عقیدہ نہیں رکھتے. اسی کی طرف اشارہ کر اللہ پاک کہ لمن شاء منکم، وہ تم میں سے جو کوئی بھی سیدھی راہ پر رہنا چاہے، نصیحت قبول کرنا چاہے قرآن اور صاحب قرآن سے، تب جا کر کے قرآن اور صاحب قرآن ان کے لیے نفع بخش ہوگا. ایک عقیدہ اور ملا حضرت عرفانی عقیدہ وہ یہ ہے کہ واقعی ابو جہل کو نبی سے فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ فائدہ کیوں نہیں؟ نبی سے فائدہ کیوں نہیں؟ ایک دم چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. اور ابو بکر دونوں عرب کے ہی ہیں. اگر غور کریں تو قبیلہ بھی قریب قریب ایک ہی ہے، عربی ہے تو سب سے بڑی. کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں فائدہ ملا؟ نہیں. ایک دم یوں سمجھیے کہ کھانا آپ کے سامنے ہو اور آپ ایسے بیٹھے رہے تو اندر چلا جائے گا کھانا؟ نہیں جائے گا. کھانا پڑتا، محنت کرنی پڑتی. اچھا اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کی بھی سیٹنگ ہے، ایک بار کی نہیں آپ ڈال لیں. تو ایسے ہی رسول اللہ وہ اس نصیحت کا نام ہے اور قرآن اس نصیحت کا نام ہے جس کی گہرائی میں جانا پڑے گا آپ کو، جس کے قدم میں آپ کو آنا پڑے گا، جن کے آستانے سے لو لگانا پڑے گا، جن کی وقار اور عزت کرنی ہوگی. کھانے کی اگر عزت نہیں کرو گے تو آپ کے اندر نہیں جا پائے گی.
आपको इज्जत करनी होगी। एक खाना पूरा रखा हुआ, एक लाइन से खाना होगा, इधर उधर से खाओगे तो ऐसे ही आपको बुरा भला कहेंगे लोग, ये कैसा है, ये अजमी है, सही है। तो ऐसे ही कुरान नसीहत है, कुरान कहता है खुद कि कुरान और साहिब कुरान उन लोगों के लिए नसीहत है, शाअ मिनकुम, जो तुम में से चाहे, अन यस्तकीम, जो इस्तिकामत पर रहना चाहे, जो सीधी राह पर रहना चाहे, जो कबूल करना चाहे, अला सिरातिल अदालतिल इलाहिया, एक रसूल पाक की राह को अदालत इलाहिया, इलाही अदालत पर रहना चाहे। अल्लाह पाक जो है मुस्तफा को फैसल बना करके भेजा है, अदालत बना करके भेजा है कि ये है मेरे अदालत के पॉइंट। आपको नहीं, अल्लाह पाक जो इंसाफ जिस बेस पर फरमाएगा वो बेस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको कबूल करना, यूं समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको माने ईमान, इनको ना माने तो कुछ, ये एकदम पॉइंट। हाँ बिल्कुल, देखिए यही है, मानने और ना मानने का मरकज भी यही है, माने मोमिन, नहीं माने काफिर। अब हमने उम्र बड़ी बात है, से अल्लाह से मांगो, हर कौम मानती, खुदा को तो हर कौम मानती, इसीलिए तो ऐसे करती, ये ऊपर क्यों करती, ऐसे क्यों नहीं करती, ये ऊपर क्यों करती, वो अपने देवता के पास भी रहती तो ऐसे करती, पर वो तो दिल से वो मानती है, अगरचे उसका मानना गलत है, लेकिन मानती है। गॉड कहती है, ईश्वर कहती है, नामा अलग अलग है, समझ रहे ना, वो हमारे अकीदे के मुताबिक नहीं है कि वो नामा भी सही है, लेकिन मानती सब अल्लाह को सब मानते भाई, नहीं मानती काफिर में। हाँ, रसूल के हवाले से जो मानी है उसे मोमिन कहते हैं। और अल्लाह ने यही चाहा भी कि मुझे रसूल के हवाले से माना जाए। आयत नंबर है सूरह निसा, पारा नंबर 15 में, पारा नंबर 5 में, आयत नंबर 80 में, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल को माना उसने अल्लाह को माना। जुमले पे गौर करें, जिसने रसूल को माना उसने अल्लाह को माना। सही बात, ये नहीं है जिसने अल्लाह को माना उसने रसूल को माना, नहीं, ये नहीं है। जिसने रसूल को माना उसने अल्लाह को माना, नीचे से जाना है हमें। हाँ, क्योंकि अल्लाह को मानना हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह हम देख नहीं सकते, अल्लाह का दीदार नहीं, अल्लाह की हकीकत नहीं, अल्लाह का कुछ भी नहीं। तो अल्लाह पाक को मानने के लिए बेस जरूरी है, वो बेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं, अच्छा इसमें एक नुक्ता भी देख रहे हैं आप, जैसे अब आप देखिएगा जमात वगैरह में, खासतौर से आज एक क्लिप आई, तौसीफ रहमान एक मौलाना है, बड़े नौजवान अफेक्टेड है उनसे, वो ये बोल रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान के मौलाना कोई मुमताज कादरी को फांसी दी है, तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये रहमतुल्लाह अलैह, इनको बोलना हराम है, ये मुशरिक था। आप जुमले पे गौर कीजिए, पहले नहीं जुमला सुनिए, ये तौसीफ रहमान आज का फेसबुक बता रहा है, ये मुशरिक था रहमतुल्लाह अलैह, नहीं बोलना चाहिए इनको शहीद का दर्जा देना। अब नहीं, अब मौलाना है, आप सब तवज्जो दीजिए, जो बेस बनाया है वो बेस ये है कि चूंकि मुमताज कादरी या रसूल अल्लाह का अकीदा रखता था, मुमताज कादरी नाते रसूल पढ़ता था, मुमताज कादरी रसूल को ज्यादा चाहता था, इसलिए ये मुशरिक है। अरे बाप रे बाप, ये जुमला सुनने कभी तारीफ हो गई, ये कैसा मौलवी है। दलील देखिए क्या दे रहा, इसलिए कि रसूल को चाहता था, बहुत बड़ा अहले हदीस खबीस, कितना बड़ा, इसीलिए मतलब 10 सेकंड के अंदर कम से कम 100 लोग उस पर लानत भेजे, 100 लोग फेसबुक पर देखा मैंने कि अरे ये दलील है, अरे कुछ और बोल देते यार, ये नबी को मानने वाले मुशरिक कैसे हो जाएंगे। जिस नबी को भेजा ही इसलिए है ताकि शिर्क को खत्म करो, अरे उसको फॉलो करके लोग मुवाहिद बन रहे हैं, और ये फतवा दे रहे नहीं अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, रसूल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। आम का ही फतवा देंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक दे देता है, समझ रहे ना, जहर खाने के बाद हमको दुआ नहीं करनी पड़ती है, जहर असर दिखा वो असर दिखा देती। नहीं, गौर कीजिए, अल्लाह ने हम सबको कितनी अच्छी जमात में चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना लोग होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं, शहीद कहना शहीद की बेहुरमती है, रहमतुल्लाह अलैह कहना हराम है, मुशरिक था, उनको शहीद नहीं कहना चाहिए। वजह कितनी बुरी वजह बता रहा माद अल्लाह कि रसूल को या रसूल अल्लाह कहता था,
اس لیے وہ نہیں یا اللہ ہم موحد مسلمان توحید پرست ہیں، صرف اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے وہ رستہ ہی محبت غلط ہے، وہ رستہ ہی غلط ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی جانب۔ ایک لفظ اس میں ہم نے کہا ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی بتا دیجئے جس میں کہا ہو کہ صرف مجھ سے محبت کرو، ایک آیت بھی بولو، حدیث کی بات چھوڑیے، حدیث بولو گے تو تم نبی ہے۔ ایک آیت میں بھی قرآن پاک نہیں ایسا کہتا کہ اونلی آل مجھ سے محبت کرو، نہیں ہے، صرف مجھ سے محبت کرو، نہیں، بلکہ دیکھیے آپ آیت نمبر 80 دیکھیے، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جملے پہ غور کریں، جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا۔ تو یہاں سے اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ ماننے کا رسول ہے، اس کے بعد اللہ تک پہنچنا، یہ ایک دم۔ اور دیکھیے کیا نام ہے آپ ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرنا تو اللہ سے ہے، لیکن سوال ہے کیسے ڈرے؟ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو دیکھیے وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ تو دیکھ ڈرنے کے لیے کہا، لیکن ہم کیسے ڈریں؟ بھائی آپ سے اس وقت ڈریں گے جب ہم آپ کو جانیں گے، آپ کو جانیں گے کہ آپ کیسے ڈراتے ہیں، کیا ہے آپ کا۔ اب ہم جانیں گے آپ بہترین نارمل ہے تو میں ڈروں گا کو، لیکن جب اللہ کا قہار ہونا جانیں گے، جبار ہونا جانیں گے، تب ہم ڈریں گے۔ اور یہ معلوم ہوگا کس سے؟ جو جانتا ہو، جو جانتا ہو وہ جانتے ہیں رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں ایک عقیدہ، ایک کا معتزلہ، اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ واجب ہے۔ اس آیت کریمہ نے اسی کا رد کیا، سمجھیے قرآن لمن شاء منکم، اس شخص کے لیے قرآن اور صاحب قرآن نفع بخش ہے جو خود ہدایت قبول کرے، خود استقامت پر رہنا چاہے۔ الہی عدالت، اچھا الہی عدالت پر بات کی، تذکر بھی واتعظ، جو نصیحت قبول کرے اس کے ذریعے، واتعظ اور واعظ کو قبول کرے، لارشاد ہی و ہدایت ہی، اللہ کی اور رسول اللہ کی، یعنی قرآن کی اور صاحب قرآن کی رشد و ہدایت سے جو نفع قبول کرنا چاہے اس کے لیے۔ کبھی کبھی آپ بھی غصے میں بولتے ہیں نا، نہیں کھائے گا تو میرا پیٹ خراب ہوگا، کیا جانا بول دیتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، اپنے بچوں ہی کو بولتے ہیں، حالانکہ بعد میں احساس ہوتا نہیں بولنا تھا، لیکن صحیح یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ تو کھائے گا تو تیری محنت ہوگی، ہم خوش ہوں گے، ہم دعا دیں گے، لیکن تو نہیں کھائے گا تو دو طرح سے یہ برباد ہو رہا ہے، تو ماں باپ کو ناراض بھی کر رہا ہے، دوسرا پیٹ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ سچ بولتے ہیں ہم، تو ایسے ہی رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ان میں غور کرو، قرآن کو اس لیے اتارا گیا کہ آپ ان میں غور کرو اور قبول کرو۔ آگے دیکھیے آخری آیت کریمہ، وغایۃ ما فی الباب، اور ان تمام باتوں میں، ماننے والی باتوں میں یہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اے لوگوں تم نہیں چاہ سکتے، رشد و ہدایت اپنے نفس سے تم نہیں چاہ سکتے، توجہ دیجیے، رشد و ہدایت قبول کرنا اپنے نفس سے نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جملے پہ بہت اچھا، آپ کہتے ہیں اے اللہ ہم بندے ہیں، بندگی کی تو ہی توفیق دینے والا ہے، جملہ ہم کہتے ہیں، کیوں؟ یہ دعا رسول نے بتایا کہ اے بندو تمہاری بندگی یہ ہے کہ تم رب سے ہر بندگی کی توفیق کی دعا کرو۔ آپ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھانے کی طاقت رب نہ دے تو آپ کان تک ہاتھ نہیں اٹھا رہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ کچھ نہیں چاہتا، چاہتا ہے سب اللہ تبارک ہوتا۔ یہ اوپر کی آیتیں کریمہ میں دیکھیے گا، جو چاہے، دھیان دیجیے گا، جو چاہے ہدایت پر آنا اس کو قبول، اور اس لاسٹ آیت کریمہ بندہ کچھ نہیں چاہتا، اور یہ لاسٹ آیت کریمہ کو لے کے وہاں بھی لوگ چیختے لگتے ہیں، یہ جماعت کے لوگ، دیکھو اللہ پاک فرما رہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اسی کے فرسٹ آیت کریمہ ہے آیت نمبر 28، بندہ چاہتا ہے، اور آیت نمبر 29 میں تم نہیں چاہتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے پرسنل اعتبار سے تم نہیں چاہتے، اگر تم یہ چاہو کہ مجھے میرا رب چاہے تو رب چاہے، چاہت کا پہلو یہ ہے۔ اب اگر بیٹھے رہے کہ رب چاہنا نہیں، آپ کی ہی چاہت ہونا کہ مجھے رب چاہے اپنے حبیب کی بارگاہ، ایک دم چھوٹی سی پکاریں گے تو وہاں سے جواب آئے نا، نہیں پکاریں گے بیٹھیں گے۔ تو یہ پکارنے میں چاہت ہونی چاہیے، یہ پکارنے میں بھی چاہت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بس یہی طرز عمل رہا تھا، یہی طرز عمل رہا تھا، یا رسول اللہ آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوا تو آقا کہتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے واقعی، حضرت عثمان بن حنیف ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آنکھ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
تو آقا کہتے ہیں کہ ان شئتے صبرتے، اگر تم چاہو تو صبر کر لو. یہ رسول توکل کا درس دے رہے ہیں کہ تم میری آنکھ دیکھ لو یہ ٹھیک ہے، مجھے دیکھ لو ٹھیک ہے، لیکن جب آنکھ رہے گی تو اور بھی چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. بہتری اسی میں ہے کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے، لیکن یہ ضد کیے کہ نہیں یار ہم دیکھنا چاہتے ہیں، توجہ دیجیے. آنکھ مانگ رہے ہیں رسول سے. کیوں؟ رسول نے یہی ذہن دیا تھا تم کو جو مانگنا ہو طریقہ مجھ سے مانگنا، اسلوب مجھ سے مانگنا. تو اللہ سے بھی مانگنے سے پہلے طریقہ مانگ رسول اللہ سے ہم کو مانگنا، اسی کا نام ہے وسیلہ. ڈائریکٹ خدا نہیں دے سکتا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ خدا کا موڈ کب کیسا ہے، یہ رب کے رسول کو معلوم ہے. چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، یہ نہیں فرمایا پاؤں دباؤ، وضو کر کے آؤ. تو رسول کو چھوڑے بغیر توحید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہی رسول ہے جو توحید کی راہ پر مکمل طور پر گامزن کرتے ہیں. چنانچہ مانگا رسول سے، لیکن مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ، اور وضو بہترین سے کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور میں جو دعا کروا رہا ہوں وہ دعا کو یاد کرو. وہ دعا کیا ہے؟ جملے کو غور کیجیے. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک واتوجہ بک وَأَتَوَجَّهُ بِكَ بِمُحَمَّدٍ فِي حَاجَتِي لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سنیے. دعا یہ کرنا، نماز پڑھوا چکے ہیں، دھیان دیجئے، نماز پڑھوا چکے ہیں، وضو کروا چکے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب دعا کرو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، پہلا لفظ ہے. اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد جو نبی رحمت ہے ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اپنی حاجت، اور حاجت کے وقت آنکھ کا لحاظ کرنا، آنکھ کا خیال کرنا، اپنی اس حاجت میں محمد نبی الرحمت کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں. اللہم فشفعہ فیہ، محمد کے وسیلے سے مجھے آنکھ دے دے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی آنکھ فوراً آ گئی. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ارے اللہ کے نیک بندے تم دعا تو توجہ پہ غور کرو. سب سے پہلا جملہ ہے اللہم. مانگ بھی رہے ہیں تو نبی سے نہیں رب سے ہی مانگ رہے ہیں. وہ نبی اتنے بڑے پوزیشن والے ہیں کہ مانگنے میں سب سے زیادہ وسیلہ کا حق انہیں کو اللہ نے دیا ہے اور کوئی نہیں. ورنہ تو بتا کیسے جائیں گے ہم، کس طرح جائیں گے؟ کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدالت الہیہ کے پوائنٹ ہیں، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے مرکز ہیں. یعنی غرضے کے مومن کی وہی شان ہے، مومن کی وہی آن ہے، وہ جو کہیں گے وہی ہوگا، وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. انہوں نے 50 کو 5 میں بدل کر دیا، ہم نے مان لیا. 4 رکعت کو 2 میں کہا، ہم نے مان لیا. تو ہر حال میں تو ہم نے نبی ہی کو مانا ہے. انہوں نے کہا قرآن ہے تو قرآن ہے، انہوں نے کہا حدیث ہے تو حدیث ہے، ہم نے مان لیا. تو آخری جو آیت کریمہ کبھی بھی آپ کے پاس آئے کہ وما تشاءون الا یشاء اللہ، یہ توصیف الرحمان ایسی آیت پیش کرتا، تم نہیں چاہتے الا یشاء اللہ رب العالمین، لیکن جو رب العالمین ہے وہی چاہتا. بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. فوراً ہنستے ہوئے کہیے مولانا ذرا اس سے پہلے کی آیت پڑھیے. اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ اللہ کا رسول اور قرآن ان لوگوں کے لیے جو خود چاہے ان سے فائدہ حاصل کرنا. تو چاہت ہے نا. تو اب وہاں پر جو چاہت کی نفی ہے وہ اس کو بولتے ہیں مشیت ذاتی، پرسنل. یعنی اللہ کے پرسنل چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، بندے کے پرسنل چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور وہاں جو ہے وہ عطائی ہے، وہاں جو چاہت ہے وہ عطائی ہے کہ آپ کو جو اللہ نے ہاتھ دیا ہے آپ اس کا استعمال کرو، آنکھ دیا ہے اس کا استعمال کرو. ورنہ اب ایک دم آسان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو آگ نہیں جلتی، گلاب بن جاتا. تو اللہ پاک کا پرسنل جو ہے نیچرلی طور پر جس کے اندر جو قدرت رکھ دیا ہے، پھر بھی وہ قدرت پر رب کی مشیت نہ ہو تب بھی وہ مطلب آ نہیں سکتی اور اثر ڈال نہیں سکتی. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مصطفیٰ کو واسطہ ماننا ہے، نہیں ماننا، اپنے نبی کو وسیلہ عظمی ماننا ہے. کیوں؟ اس کے بغیر آپ کسی بھی خدا کی توحید کا دم دے ہی نہیں سکتے، درس دے ہی نہیں سکتے. کس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں؟ جس اللہ کو خود اللہ کے گھر میں 365 کی شکل میں ان کافروں نے رکھا تھا. کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟
365 کو اگر نبی نہ نکالتے تو ایک اللہ کا پتہ کس نبی نے دیا ہے؟ خدا کے گھر میں تھا وہ 365، مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر 365 تھا، اور رسول اللہ اس کعبہ کے اندر جو گھر تھا اللہ کا، اس کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ تو خدا کے گھر کو، خدا کی ذات کو، خدا کے گھر کو جب تک رسول صاف نہ کرے وہ خدا ہمارے ایمان میں آ ہی نہیں سکتا، وہ خدا کا گھر ہمارے ایمان میں آ ہی نہیں سکتا۔ آج جس کعبے کی ہم بات کرتے ہیں قبلہ ہونے کے اعتبار سے، وہ اس لیے قبلہ ہے کہ رسول نے اس کو صاف کیا، رسول نے اس کو چاہا۔ حاصل کلام یہ کہ الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، پرسنل اعتبار سے تم نہیں چاہتے، وہ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے۔ غوث پاک آخری میں آیت کریمہ کی دعا کرتے ہیں، وفقنا بفضلک وجودک بما تحب وترضى انت عنا یا مولانا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل اور اپنے جود و کرم سے اس چیز کی توفیق عطا فرما جس کو تو چاہتا ہے اور جس سے تو راضی ہے۔